بڑے خان، آپ کا اندازہ درست تھا، جمیل نے ہاتھ باندھے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ماتھے پہ گہرے بل پڑے، رولنگ چیئر پہ بیٹھے وہ جھولے جا رہے تھے۔ 23 جون کی صبح کی پہلی لاہور کی فلائٹ سے چھوٹے خان لاہور روانہ ہوئے۔ چیئر رکی۔ چھوٹے خان کو لاہور کا راستہ کس نے دکھایا؟ اتنا بڑا قدم وہ اچانک پاکستان آ کے نہیں اٹھا سکتا۔ پرسوچ انداز میں وہ ماتھے پہ 2 انگلیاں جمائے بولے، جی وہ سیٹ کی ٹکٹس کسی اور نے بک کروائی تھی۔ جمیل مزید بولا تو ارباز خان کے کان کھڑے ہوئے۔ کون؟ پراسرار انداز میں پوچھا۔ جی وہ آفتاب شیر خان، جھجکتے ہوئے بتایا۔ ارباز خان دانت پیستے کھڑے ہوئے۔ اس کی اتنی جرأت کہ وہ ہاتھ بڑھا کے ٹیبل پہ موجود سب چیزیں نیچے گرا دیں۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں آفتاب شیر خان، تم نے غلط جگہ اس بار پنگا لے لیا ہے، کہتے ساتھ ہی وہ باہر نکلے۔ جمیل بھی ان کے پیچھے بھاگا۔ آفس میں وہ اپنا کام مکمل کر کے فائل لیے باہر نکلی اور صدیقی صاحب کے روم کی جانب بڑھی ان کو چیک کروانے، کہ ایک دم سے ریسیپشنسٹ کے پاس آ کے کوئی بہت زور سے چلایا، کہاں ہے وہ؟ نکالو اسے باہر ابھی اسی وقت۔ وہ شخص اونچی آواز میں چلایا۔ سر اس وقت وہ آفس میں نہیں، پلیز شور نہ کریں۔ ریسیپشن پہ بیٹھے کرن منمنائی۔ اب یہ کون ہے جو اتنا شور مچا رہا ہے؟ صدیقی صاحب بھی باہر نکلے، جبکہ کنول صدیقی صاحب کے آفس کے دروازے میں کھڑی اس آنے والے شخص کو بنا پلک جھپکے دیکھے جا رہی تھی۔ اف، یہ شخص، جان کا عذاب، پچھلی بار کی بے عزتی بھول گیا کہ اس بار پھر آ گیا۔ صدیقی صاحب اس طرف بڑھے جہاں وہ کرن سے بحث کر رہا تھا۔ بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ صدیقی صاحب نے چشمہ اتارتے پوچھا۔ کہاں ہے آفتاب؟ بولو اسے باہر نکلے۔ اب کی بار وہ زیادہ اونچا بولا۔ نہیں ہے آفس میں۔ ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ صدیقی صاحب بھی غصے سے بولے۔ جب بھی آئیں تو اسے کہہ دینا کہ اس بار میں اسے چھوڑنے والا نہیں، گراتے ہوئے کہا کہ تبھی ایک نظر صدیقی صاحب کے پیچھے کھڑی لڑکی پہ گئی تو وہ ٹھٹکے۔ انہیں لگا انہیں کوئی دھوکہ ہوا ہے آنکھوں کا۔ اگلے پل آنکھیں جھپکی تو وہ لڑکی غائب تھی۔ انہوں نے سر جھٹک ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ دوبارہ نہ دکھی۔ انہیں لگا انہیں وہم ہوا ہے، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے، وہ بھی اتنے سالوں بعد۔ اب جاؤ بھائی، صدیقی صاحب نے سیکورٹی گارڈ کو بلا کے انہیں ارباز خان کو وہاں سے لے جانے کی ہدایت کی۔ ارباز خان لب بینچے باہر آ گئے۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا، واپس پلٹ کے اس بلڈنگ کی طرف دیکھا۔ نہیں، وہ مر چکی ہے۔ واپس کیسے؟ خود کو یقین دلاتے وہ گاڑی میں بیٹھے۔ ڈرائیور نے گاڑی خان ویلا کی روڈ پہ ڈال دی۔ کنول وہیں ایک طرف کو ہوتی خود کو چھپا گئی تھی۔ آنسو بے دردی سے گالوں پہ بہے۔ نفی میں سر ہلاتی وہ آنسو پوچھے ونڈو کے پاس ہوئی جہاں سے اس نے ارباز خان کو دیکھا، جو واپس پلٹ کے ایک نظر بلڈنگ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک کو بھی نہیں بخشوں گی، سب سے گن گن کے بدلہ لوں گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ گال پہ آئے آنسو صاف کرتے دل سے ایک عہد لیا۔ صدیقی صاحب نے آفتاب کو فون پہ ساری بات بتا دی، وہ جو صبح کا غصے میں تھا اور اپنا غصہ شانت کرنے وہ مسجد میں بیٹھا تھا، ایک بار پھر سے غصہ عود کر آیا۔ فوراً وہاں سے اٹھا اور خان ویلا کی جانب جانے کا ارادہ کیا۔ وہ جانتا تھا ارباز خان اب گھر میں ایک نیا تماشا لگائے گا اور اس کی ماں کو نشانہ بنایا جائے گا، اور ایسا تو وہ قطعی نہیں ہونے دے گا۔ دیجیے ایک بار پھر سوچ لیں، وہ تو بچہ ہے، ایسے ہی ضد لگا کے بیٹھ گیا ہے، آپ اتنا بڑا فیصلہ یوں نہ کریں۔ فیاض سلطان نے انہیں مری والے بنگلے کے پیپرز تھماتے دھیمے لہجے میں کہا۔
فیاض بیٹا جو بھی ہے ان بچوں کا ہے، میں نے کبھی بھی خان اور شامی میں فرق نہیں کیا۔ ہاں خان سے ایک قدرتی لگاؤ ہے، لیکن شامی کی اپنی جگہ ہے جو خان کیا کوئی بھی نہیں لے سکتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی دیجے اس سے کم پیار کرتی ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ اماں جان آپ اسے معاف کر دیں۔ جمیلہ خاتون نے ماں کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ معافی کس بات کی؟ وہ بھی میرا بچہ ہے، بلاؤ اسے، اور یہ بتاؤ کہاں انگوٹھا لگانا ہے۔ اتنے میں میکال اور شامی اندر داخل ہوئے، جبکہ شہیر صبح سے غائب تھا اور اب تک واپس نہ آیا تھا۔ انا کو گھر چھوڑنے کے بعد اور گھر میں کیا ہو رہا تھا اسے کوئی خبر نہ تھی۔ یہ لو بیٹا، ان کاغذوں پہ لگا دیا انگوٹھا، بنگلہ آپ کا ہوا، دیجے نے مسکراتے کہا۔ شامی نے ایک نظر پیپرز کو دیکھا اور پرسکون انداز میں پیپرز کو ہاتھوں میں تھاما۔ شکریہ دیجے، ان کے پاس جا کے بیٹھتا مسکرایا۔ فیاض صاحب نے رخ بدلا۔ اب آپ جس سے بھی کہیں گی، شاہمیر سلطان آنکھ بند کر کے نکاح کر لے گا، بہت فرما برداری سے کہا۔ جمیلہ بیگم اپنے بیٹے سے کہہ دیں آدھے گھنٹے تک مولوی صاحب نے آنا ہے تو نکاح کے لیے تیار رہیں۔ لیکن نکاح تو کل ہے نا، فضا کی مہندی کے ساتھ؟ جمیلہ خاتون کنفیوز ہوئی۔ تھا، لیکن اب مزید کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ کیا پتہ پھر سے کوئی نئی ڈیمانڈ کر دی جائے۔ فیاض صاحب نے کمر پہ ہاتھ باندھے رخ موڑے کہا اور باہر نکل گئے، جبکہ شاہمیر ایک گال سے مسکرایا تھا۔ خان ولا پہنچتے ہی ارباز خان نے جیسے ہی شہیر کے لاہور جانے کے بارے میں خانم کو بتایا، وہ تو ہتے سے ہی اکھڑ گئیں، اور سونے پہ سہاگا یہ بھی بتا دیا کہ آفتاب نے اس کی مدد کی۔ اس بات پہ تو انہیں پتنگے لگ گئے اور وہ دندناتی ہوئی باہر نکلی۔ تم اپنے بیٹے کو سنبھال لو تبسم، وہ میرے بیٹے سے دور رہے، انگلی اٹھا کے وان کیا۔ اب کیا ہوا بھابھی؟ تبسم گھبرائیں۔ جانتی ہو اس نے کیا کیا؟ میرے خان کو، میرے بیٹے کو ہمارے خلاف بھڑکا کے لاہور بھیج دیا۔ ہاتھ لہرا لہرا کے بولتی وہ کہیں سے بھی پڑھی لکھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے بھابھی۔ بھلا آفتاب وہ ایسا کیوں کرے گا؟ تبسم خان منمنائی۔ نہ شور گھر نہ بیٹا، ہمیشہ کی طرح خود کو کمزور محسوس کیا۔ کیوں کرے گا؟ یہی تو میں پوچھتی ہوں، کیوں کیا اس نے ایسا؟ چاہتا کیا ہے وہ؟ اس گھر میں رہتا ہے، اس گھر کا کھاتا ہے اور اسی میں چھید کرتا ہے، نمک حرام۔ آج تو خانم کے الفاظ نے تبسم کو بھی لرزا کے رکھ دیا۔ کیا کیا کہے جا رہی ہیں آپ؟ غلط بات نہ کریں میرے بیٹے کے بارے میں برداشت نہیں کروں گی، تبسم نے ہاتھ اٹھا کے وان کرتے کہا، جبکہ آنسو بھی بہنے لگے۔ شمسا اپنی بیٹیوں کے ساتھ مسکراتی بہن کی ہم نوا ہوئی۔ اور نہیں تو کیا، میری بہن نے اتنا احسان کیا تم پہ، اور تم ماں بیٹے ایسے احسان اتارو گے؟ زہیر خان لہجے میں وہ بھی بولی۔ تبسم نے لب بھینچ کے دونوں کو دیکھا، جبکہ ارباز خان پاس کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا سمجھی احسان کو؟ احسان فراموش؟ خانم کے یہ الفاظ مریم کو رلا گئے، جبکہ خانم کو تبسم کے آنسو مزید سلگا گئے۔ بس رو دھو کے یہ عورت سچی بننے کا ناٹک کر لیتی ہے، اور غلط کہا ہی کیا ہے؟ وہ اس گھر کا بیٹا نہیں، اس کے باوجود اسے اس گھر میں رکھا۔ اور کیا یہ احسان کم ہے؟ تم جیسی طلاق یافتہ کی شادی اپنے دیور سے کرائی اس لیے کہ آج یہ سلا دو؟ لہجے میں سخت نفرت اور حقارت تھی۔ بس آفتاب کی اچانک آمد پہ سبھی ایک ساتھ چونکے، بلکہ سہم گئے۔ وہ شیر کی طرح گھراتے ہوئے آگے بڑھا، ماں کا چہرہ دیکھا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ آگے بڑھ کے ماں کے آنسو بہت پیار سے پونچھے اور خانم کی جانب گھورتے ہوئے پلٹا۔ بہت ہو گئی بکواس آپ کی، آپ کو کس نے حق دیا ہے میری ماں سے ایسے بات کرنے کا؟ آفتاب کی للکار شیر کی دھاڑ سے کم نہ تھی۔ خانم تو اندر سے سہم گئی لیکن ظاہر نہ ہونے دیا۔ اور تمہیں کس نے حق دیا میرے بیٹے کو لاہور بھیجنے کا، اسے ہمارے خلاف کرنے کا؟ ارباز خان بھی میدان میں آ گئے۔ ہاں کی ہے اس کی مدد، بھیجا ہے اس کو لاہور، آگے بھی کروں گا، ہر طرح سے آپ کے خلاف کروں گا۔ آفتاب نے
تسلیم کرتے آگے بڑھ کے ان کے چہرے کے سامنے کھڑے ہوتے ڈھنکی کی چوٹ پہ کہا، آپ کو جو کرنا آپ کر لیں، میں نہیں ڈرتا آپ سے، سمجھے آپ؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سخت لہجے میں کہا، تم میرے بیٹے سے دور رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ ارباز خان نے انگلی اٹھا کے وان کیا، انگلی نیچے کر لیں ارباز خان، ورنہ میں انگلی اٹھانے والے کا ہاتھ توڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آفتاب بھی اتنی ہی سختی سے بولا کہ ارباز خان گنگ رہ گئے۔ اور رہی بات آپ کے بیٹے کی، تو وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں کہ انگلی پکڑ کے لاہور چھوڑ کے آیا ہوں میں، وہ خود جانا چاہتا تھا۔ آفتاب جب بولنے پہ آیا تو پھر سارے لحاظ بالائے طاق رکھے بولتا چلا گیا، بہتر ہوگا اپنی اولاد کو قابو کرنا سیکھیں، اور آج کے بعد اگر میری امی جان سے کسی نے یوں بدتمیزی کی تو میں سب کچھ بھول جاؤں گا، لیکن یہ مت بھولو کہ یہ گھر، یہ خان ولا ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ خانم زیر خان لہجے میں بولی، آپ کا خان ولا، آپ کو ہی مبارک۔ آفتاب شیر خان کی بازو میں اتنا دم ہے کہ اس جیسے کئی خان ولا یوں کھڑے کر سکتا ہے۔ چٹکی بجاتے نفرت سے کہا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ خانم کو تو جیسے اندر ہی اندر آگ لگ گئی۔ تو پھر جاؤ یہاں سے اپنا خانویلا بناؤ، یہاں کیوں ڈیرا جمایا ہوا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہتی وہ منہ بگاڑ کے بولی، جس دن ان کے شوہر نے اس خانویلا سے جانے کا کہہ دیا، اس دن 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا اور اپنی ماں کو یہاں سے لے جاؤں گا، سمجھی آپ؟ آفتاب بھی ان کے دو بدو ہوا۔ خانم نے منہ پھیرا، اور تب تک اپنی لیمٹس میں رہیے گا، دھیمے لیکن سخت انداز میں کہا۔ اچھا، اگر نہ رہوں تو کیا کر لو گے تم؟ ہاں؟ وہ اور آگے بڑھتے ہوئے بولی، آئندہ میری ماں سے اونچی آواز میں بھی بات کی تو زبان کاٹ دوں گا۔ شیر کی طرح گراتا وہ آگے بڑھتے شدید نفرت سے بولا۔ خانم کی بولتی بند ہو گئی۔ آفتاب بیٹا چلے یہاں سے۔ تبسم خان نے آنسو پوچھتے بیٹے کو ہاتھ پکڑا تو وہ لبیک کہتا ان کے ساتھ ہو لیا، جبکہ جاتے ہوئے مڑ کے ارباز خان کو گھوری سے نوازنا نہ بھولا۔ اس کی اس گھوری میں جو الٹیمیٹم تھا اسے ارباز خان اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ مجھے شہیر خان زادہ چاہیے ابھی اسی وقت، خانم نے اونچی آواز میں ارباز خان سے کہا تو سبھی انہیں دیکھنے لگے۔ یاد رکھیے گا بڑے خان، شہیر خان میرا ہے، صرف میرا، اور مجھے وہ چاہیے، ہر حال میں چاہیے، سنا آپ نے؟ بدتمیزی کی ساری حدیں پار کرتی وہ پاؤں پٹک کے وہاں سے جا چکی تھیں۔ ارباز خان سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ انہیں شہیر سے ایسی امید نہ تھی، ان کا خون تھا، کیسے ان سے دغا کر گیا۔ انہی سب میں وہ چپ چاپ کھڑی اب موبائل کا کیمرہ بند کر چکی تھی۔ بہت ہوشیاری سے اس نے اس جھگڑے کی ساری ویڈیو ریکارڈنگ کی تھی، اور چہرے پہ ایک شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ شہیر خانزادہ، اب تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، تم خود بھی نہیں۔ دل ہی دل میں وہ شہیر سے مخاطب ہوئی۔ یہ سب کیا ہے شامی؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ صرف ایک بنگلے کی خاطر؟ شامی اپنے روم میں آتا وہ پیپرز بہت دھیان سے اپنے لاکر میں رکھ رہا تھا کہ اسی لمحے انا بہت دکھی ہوتے آئی۔ شامی کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ ابھری، لاک لگا کے مڑا۔ تو تمہیں لگتا ہے یہ سب 3 کروڑ کے ایک بنگلے کے لیے کیا ہے میں نے؟ شامی نے ایک آئی برو اچکاتے پوچھا۔ تو انا نے سوالیہ نظریں اس پہ گاڑی۔ انا کے شہیر کے ساتھ واپس آنے کے بعد سے دونوں کے بیچ ہونے والی یہ پہلی بات تھی۔ تو مائی ڈیئر ٹوئنز، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، انا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے سرگوشیانہ انداز میں کہا، یہ تو آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آنکھ ونک کی۔ انا تو اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ شامی، ان سب میں آبی کا کیا قصور؟ وہ بیچاری تمسکر اڑایا۔
وہ آپ کی بیچاری نواب صاحب کی پوری جائیداد کی اکلوتی وارث ہے، شامی نے مسکراتے کہا۔ شامی، تم کتنا بدل گئے ہو۔ تمہارے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے کیا؟ مانا کہ جو بھی ہوا صحیح نہیں تھا، لیکن تم بھی غلط کر رہے ہو۔ انا نے اسے باز رکھنا چاہا۔ یار وہ سنا نہیں، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ بستر پہ باہیں پھیلا کے بیٹھتے وہ مسکرا کے بولا تھا۔ تم پچھتاؤ گے بہت، ابھی بھی وقت ہے، نکاح سے انکار کر دو۔ اس سب میں آبی کے جذبات کو مت تکلیف پہنچاؤ۔ انا نے اسے پیچھے ہٹنے کی پوری طرح کوشش کی۔ جو لیکچر آپ مجھے دے رہی ہیں محترمہ، وہ آپ گھر والوں کو دے دیں، شاید اثر کر جائے۔ اجنبیت سے کہتا وہ انا کو کہیں سے بھی پہلے والا شامی نہ لگا۔ انا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شامی نے نظریں چرائیں۔ وہ کہاں اپنی انا کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی دیکھ سکتا تھا۔ شامی پلیز مت کرو آبی کے ساتھ یہ سب۔ اگر اپنانا ہی ہے تو دل سے اس رشتے کو اپناؤ اور نکاح کرو، کسی ڈیل کے ساتھ نہیں۔ اس کا انداز نظر انداز کرتی پیار سے کہتی اس کے پاس بیٹھی۔ شامی نے گردن موڑ کے ایک نظر اپنی بہن کو دیکھا۔ اچھا، میں کیا سوچ رہا تھا؟ آج سے اپنی اپنی لائف، آپ کی اپنی لائف، میری اپنی۔ آج کے بعد ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی لائف میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ شامی نے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو انا اس کا چہرہ دیکھتے خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی اس وقت شامی کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نہیں سننے والا۔ انا کے جانے کے بعد شامی نے کرب سے آنکھیں موندی۔ ہر رشتہ ہی چھوٹتا جا رہا ہے، ریت کی طرح سب کچھ ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے۔ عبیر حشمت بنت نواب حشمت، 5 لاکھ سکہ رائج الوقت۔ آپ کا نکاح شامیر سلطان ولد فیاض سلطان سے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میں نکاح بھی کروں گا اور مری کا بنگلہ بھی اپنے نام کروں گا۔ مولوی صاحب کے الفاظ آبی کے کانوں سے ٹکرائے تو شامی کے الفاظ کی بازگشت ہونے لگی۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے لبالب بھر گئیں۔ دل چاہا کہ فوراً انکار کر دے، لیکن ہائے رے لڑکیاں، مجبور ماں باپ کی عزت کے آگے۔ قبول ہے، دل پہ پتھر رکھے بالآخر مولوی صاحب کو بول ہی دیا۔ مولوی صاحب باہر نکلے۔ حشمت صاحب نے عبیر کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا اور وہ بھی باہر نکلے۔ شاہمیر سلطان ولد فیاض سلطان، آپ کو 5 لاکھ سکہ رائج الوقت عبیر حشمت بنت نواب حشمت سے نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، شامی نے دل سے کہا۔ مولوی صاحب نے 3 بار اپنے الفاظ دہرائے اور شامی نے اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے قبول کیا۔ مولوی صاحب کی دعا کے بعد مبارکباد کا شور اٹھا تو سبھی گلے لگے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے تھے۔ شیری جو صبح کا غائب تھا نکاح کے وقت پہنچ گیا اور شامی کے نگاہ سے بے حد خوش ہوا، اسے گلے لگا کے مبارکباد دی۔ شامی نے بھی کھلے دل سے مبارکباد لی۔ بہت خوش ہو نکاح کر کے، کیا خیال ہے نکاح کے ساتھ رخصتی ہی نہ کروا لیں؟ شیری نے اسے پیار سے چھیڑا۔ شامی نے مسکراتے ہوئے شہر کی جانب دیکھا۔ میرے نکاح کو تو ابھی مشکل سے 10 منٹ ہوئے ہیں، آپ رخصتی کروانے کا سوچنے لگے؟ آپ کے نکاح کو تو 10 سال گزر گئے، اپنی فکر کریں۔ میٹھا سا طنز۔ شہیر کے چہرے کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی۔ ایکسکیوز می، شامی مسکرا کے کہتا اپنے دوستوں کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ میکال شیری کے چہرے پہ اداسی دیکھ کے اس کے پاس چلا آیا۔ ارے نہیں، بالکل بھی نہیں، بس اب واپس جانا ہے، مما جان اور بابا جان انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہاں آیا تو ایک گہرا سانس خارج کیا، لیکن آپ کی شادی اٹینڈ کر کے ہی جاؤں گا۔ ڈی جے کو چھوڑ کے؟ میکال کے اچانک پوچھنے پر وہ یکدم چپ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ انہیں کیوں چھوڑ کے جانے لگا؟ وہ میرے ساتھ جائیں گی، انہیں ہی تو لینے آیا ہوں۔ شہیر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ بھائی اللہ تمہاری مدد کرے، میکال نے دل سے اسے دعا دی۔
جبکہ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار شہر سے چھپے نہ رہ سکے۔ سر، آپ بھول گئے، آپ کے ضروری ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں۔ آفتاب شاور لے کے نکلا تو موبائل پہ کمل کا میسج ملا۔ انہیں سنبھال کے رکھیے گا، صبح آپ سے لے لوں گا۔ آفتاب نے بھی میسج کیا۔ اگر وہ گم گئے تو؟ میسج ٹائپ کرنے کے بعد ایک مسکراہٹ تھی کمل کے چہرے پہ۔ پھر آپ بھی گم ہو جائیں گی مس کمل، اس بار معافی کی گنجائش نہیں۔ میسج کا جواب پڑھ کے وہ جو لیٹی تھی فوراً اٹھ بیٹھی اور منہ بگاڑا، کھڑوس کہیں کا، لڑکی سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ سر، آپ کے ڈاکومنٹس بالکل سیف ہیں، مل جائیں گے آپ کو صبح، فکر نہ کریں، لکھتے ہوئے ساتھ میں اسمائیلی کا بڑا فیس بھی سینڈ کیا۔ سمجھدار ہیں، صبح بات ہوگی، گڈ نائٹ۔ آگے سے ملے جواب کو پڑھ کے وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے کھڑکی سے باہر چمکتے چاند کو دیکھنے لگی۔ آج نہ جانے کیوں اس آفتاب سے پہلی بار میسج پہ بات کرنے کا دل کیا، اور اب اس کو بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میسج ٹون پہ وہ چونکی، اسے لگا شاید آفتاب کا میسج ہوگا، لیکن میسج پڑھ کے اس کے لب آپس میں پیوست ہو گئے۔ سختی سے آنکھیں بند کی اور موبائل سائڈ پہ پٹکا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، جس نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں۔